السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ماں بہنوں، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے جو ہے پروردگار زیادہ محبت کرتے ہیں جو غصہ آنے پر بھی اپنے غصے کو کنٹرول میں لا لیتے ہیں، اور جس پر غصہ کرنا تھا ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو بہت چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ تو بھائیوں، اللہ رب العزت کے فرامین پر ہم کو پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ موضوع چل رہا ہے غصہ اور اس کا علاج۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں برے لوگوں سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان بہت برا ہے جو اکیلا کھاتا ہے اور پیتا ہے، اپنے غلام کو کوڑے مارتا ہے اور بخشش و رحمت کو روک دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی برا انسان وہ ہے جو لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان کا پتہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان جس سے نیکی کی امید نہ ہو اور اس کے سر سے انسان کو امن نہ ہو، پھر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان کے تعلق سے بتا دوں؟
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی کی لغزش کو معاف نہ کرے اور کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے، وہ سب سے زیادہ بدترین انسان ہوتا ہے۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم کسی کی معذرت قبول کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بیوی سے غلطی ہو جائے اور وہ جتنی مرضی معافیاں مانگے، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سزا دے کے رہیں گے۔ اگر کسی آدمی سے غلطی ہو جائے تو ہم معاف نہیں کرتے، بلکہ اسے دکھاتے ہیں کہ کیسے رگڑنا ہوتا ہے، کیسے جھیلنا پڑتا ہے ہمارے غصے کو۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میرے ایک کان میں گالی نکالے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں اسی وقت اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ان کا اس قسم کا عمل جو ہے ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو ان کی غیبت کر رہا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا، اے دوست، اگر تو سچا ہے تو خدا مجھے بخش دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھے بخش دے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان جواب ہے، بات ہی سمیٹ دی گئی۔ ایک اور شخص نے ایک مرتبہ آپ کی غیبت کی تو آپ نے اسے فرمایا، اے دوست، جتنا تجھے میرے عیبوں کا پتہ ہے اس سے بہت زیادہ عیب ایسے ہیں جن کا ابھی تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس بندے کو 1000 دینار ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ جب اس بندے نے آپ کا یہ حسن سلوک دیکھا تو اسے شرم آئی، چنانچہ اس نے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ ان کے بیٹے ہیں۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاسد بہت زیادہ تھے۔ جب انسان میں کمال آتا ہے تو حاسد بھی بن جاتے ہیں۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نہ کسی انداز سے نشانہ بناتے ہیں۔ دشمن 2 طرح کے ہوتے ہیں، انجان یا حاسد۔ انجان اپنی ناواقفیت کی وجہ سے بندے کی خوبیوں سے نابلد ہوتا ہے۔ انجان تو کسی تعارف کے بعد دوست بن جاتے ہیں۔ البتہ حسد کرنے والے کا کیا کریں؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے خراسانی، یہ ابو حنیفہ کون ہے جو دین میں نئی نئی باتیں گھڑتا رہتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرہن لا کر دی۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو کہنے لگے، عبداللہ، یہ نعمان کون ہے؟ یہ تو بہت بڑا عالم ہے، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی صحبت اختیار کرو۔ ان کو پہلے تعارف نہیں تھا۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضرت، یہی وہ ابو حنیفہ ہیں جنہیں آپ بدعتی کہہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ذہنی اذیت دینے کے لیے مجمع میں کہنے لگا، آپ کے والدہ بیوہ ہیں، آپ ان کا میرے ساتھ نکاح کر دیں۔
اب یہ کتنا غصہ دلانے والی بات تھی کہ بوڑھی والدہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے۔ آپ نے بڑی نرمی سے جواب دیا، میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں، ان سے پوچھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ شخص وہاں سے رخصت ہو کر آگے جا کر گر پڑا، گردن ٹوٹ گئی اور وہیں مر گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، ابو حنیفہ کے صبر نے ایک آدمی کی جان لے لی۔ سبحان اللہ، یہ کیا ایمان تھا، یہ کیا تعلق اور جوڑ تھا پروردگار کے ساتھ میں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں اسٹیج پر انہیں ایک چٹ ملی، ایک پرچی۔ اس پر لکھا تھا، اشرف علی آپ کافر ہیں، ولد الزنا ہیں، اور ذرا سنبھل کر بات کرنا۔ آپ نے پڑھ کر بڑی محبت سے جواب دیا، بھائی یہ پرچی آئی ہے۔ سارے مجمع کو پڑھ کر سنا دی اور پھر کہا کہ اگر میں کافر ہوں تو لو اب کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔